خیبر پختونخوا میں شانگلہ میں بشام کے مقام پر گاڑی پر خودکش حملے کے نتیجے میں 5 چینی شہریوں سمیت 6 افراد ہلاک ہو گئے۔ ڈی آئی جی مالاکنڈ کے مطابق حملہ آوروں نے بارود سے بھری گاڑی مسافروں کی گاڑی سے ٹکرائی۔ گاڑی پر حملے میں کئی افراد زخمی بھی ہوئے۔ آئی ایس پی آر کی طرف سے کہا گیا ہے کہ تربت، گوادر اور بشام میں دہشت گردی کے واقعات بزدلانہ کارروائی ہے۔ مسلح افواج نے تربت اور گوادر میں دہشت گردی کو ناکام بنایا۔ چینی شہریوں کو اس سے پہلے بھی پاکستان میں دہشت گردی کا نشانہ بنایا جا چکا ہے۔ 2021 داسو بم دھماکے میں 9 چینی شہریوں سمیت 13 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ جولائی 2021 میں کراچی میں فائرنگ کے دوران ایک چینی شہری کو زخمی کیا گیا۔ اگست 2021 میں چینی انجینئرز کے قافلے کو گوادر میں نشانہ بنایا گیا۔ مئی 2016 میں کراچی میں چینی انجینئرز کی کار کو ریموٹ کنٹرول بم سے اڑایا گیا۔ اپریل 2022 میں جامعہ کراچی میں 3 چینی شہریوں کو ہلاک کیا گیا۔ ایک طرف چینی شہریوں کے خلاف حملے تو دوسری طرف ملک میں دہشت گردی کے واقعات میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ جنوری میں وزارت داخلہ نے مئی 2022 سے اگست 2023 تک ملک میں دہشت گردی کے ہونے والے واقعات کی تحریری تفصیلات سینٹ میں پیش کی۔ اس کے مطابق ملک میں 2 سال کے دوران دہشت گردی کے 1560 واقعات ہوئے۔ اس دوران قانون نافذ کرنے والے اداروں سے تعلق رکھنے والے 593 اور 263 شہری شہید ہوئے۔ پاکستان کو اس وقت ایک طرف ٹی ٹی پی اور اس کی حامی تنظیمیں تو دوسری طرف بلوچ شدت پسندوں کی جانب سے دہشت گردی کا سامنا ہے۔ ایسے میں سوال یہی ہے کہ پاکستانی سیکیورٹی فورسز معصوم شہریوں اور چینی شہریوں کے خلاف حملے کیا مربوط نیٹ ورکس کی جانب سے کیے جا رہے ہیں، اور ٹی ٹی پی اور بلوچ شدت پسندوں کے مربوط نیٹ ورک کے خلاف ہماری ریاست کو کیا اقدامات اٹھانا پڑیں گے؟ اسی معاملے پر گفتگو کریں گے۔ پینل میں ہمارے ساتھ ہیں حسن نثار، شہزاد چودھری، ابصار عالم اور افتخار احمد۔ آپ سب کے لیے پروگرام کا سوال۔ دہشت گردی کے بڑھتے واقعات، سیکیورٹی فورسز معصوم شہریوں کے ساتھ چینی شہری بھی نشانے پر، پاکستان کی معاشی ترقی روکنے کے مذموم مقاصد، دہشت گردوں کے ناپاک منصوبوں کو کیسے خاک میں ملایا جا سکتا ہے؟ شہزاد صاحب، یہ حالیہ دنوں میں دہشت گردی کے واقعات میں تیزی دکھائی دے رہی ہے اور ٹارگٹ کیا جا رہا ہے پاکستان کے ایسٹس کو یا اسٹریٹجک معاملات کو۔ کس طریقے سے نمٹنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے، جنگ ہمارے بیچ میں موجود ہے۔ یہ جو ہمارا دشمن ہے ہمارے بیچ میں موجود ہے، اور جنگ ہمارے دروازے پہ لڑی جا رہی ہے۔ یعنی اب سرحدوں سے نکل کے اب ہمارے ہاں بیچ میں آ چکی ہے۔ چاہے وہ نیوی کا ہو، گوادر کا ہو، کسی اور جگہ پہ بلوچستان میں، یا یہ جو بشام کا واقعہ جو ہوا اور جس کے اندر کے چائنیز سٹیزنز انوالوڈ ہیں، اور چین کی سینسٹیوٹی ہمیں پتہ ہے سب کو کہ کتنا حساس ہیں چائنیز، اور وہ تمام کام روک دیتے ہیں جب تک کہ ان کو کسی تسلی بخش جواب نہیں دیا جاتا ان کے شہریوں کی حفاظت کے سلسلے میں۔ اس کا ہمارے پاس عام طور پہ کیا جواب ہوتا ہے؟ پہلا جو ہمارا جسے ڈیفالٹ رسپانس، کہ ہم آٹومیٹیکلی جدھر جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کے دشمن کر رہے ہیں۔ پاکستان کے دشمن ضرور کر رہے ہوں گے، اس لیے کیونکہ وہ پاکستان کے دشمن ہیں، وہ تو کریں گے ہی آپ کے لیے ساتھ، چاہے جو بھی یوز کر رہے ہیں، باہر سے بیٹھے کر رہا ہے، کوئی باہر کی کوئی فورس ہے، کوئی ہمارا ایسا نیبر ہے، کوئی پڑوسی ہے جو یہ کام کروانا چاہتا ہے افغانستان سے۔ لیکن یہ تو دشمن کرے گا، اور دشمن جیسا میں نے کہا، دشمن آ کے بیچ میں آپ کے یہ کر رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہمارا جواب کیا ہے؟ ہمارا جواب اعلامیے اور سٹیٹمنٹس نہیں ہو سکتے۔ ہم پرسپشن وار نہیں لڑ رہے۔ یہ جو سوشل میڈیا کی جنگ کا ایک ہمارے دماغ پہ ایک غلبہ طاری ہو چکا ہے وہ کہ شاید سوشل میڈیا کی جنگ ہم نے جیتنی ہے۔ اس سے نکلنا پڑے گا۔ نیریٹو اپنے لوگوں کے لیے انوالو بڑھائے نہیں جاتے۔ نیریٹو وہاں بڑھائے جاتے ہیں جہاں آپ کو کچھ چھپانا ہوتا ہے۔ نیریٹو جو اب ساری قومی سلامتی کے اوپر تو پوری قوم اکٹھی ہے، حملے ہمارے اوپر ہو رہے ہیں، ہمارے مستقبل پہ ہو رہے ہیں، تو اس لیے وہ نیریٹو تو آلریڈی بن چکا ہے، اور جو نیریٹو عمل کے ساتھ کیا جائے اس سے بہتر نیریٹو کوئی نہیں ہوتا۔ تو ہمیں یہ سوال پوچھنا ہے کہ ہمارا عمل اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ ہمارا عمل کیا کہتا ہے؟ کیا ہم ابھی بھی انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن پہ رہیں گے؟ کیا ہم اور چیزوں میں الجھے رہیں گے؟ میں زیادہ اس میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن میرا خیال ہے ہم نے اپنا جو ایریا ہے ایکسپینڈ کر کے بڑھا کے اس کو بہت زیادہ بڑھا لیا ہے، اور ہماری نظر غالباً اس ہمارے بنیادی کام سے ہٹ چکی ہے جس کے اوپر کہ ہماری نظر ہونی چاہیے۔ تو ان چیزوں پہ نظر رکھنی ہے، یا جنگ پہ جو دشمن اندر بیٹھا ہمارے اوپر حملے کر رہا ہے، ہمارے مستقبل پہ حملے کر رہا ہے، اس کو لڑنا ہے۔ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن سے ہم کیا اب ایکٹیو وار کے اوپر طرف جا سکتے ہیں یا جانا چاہیے؟ ہمیں جنگ کی طرف ہمیں کہنا چاہیے کہ ہم ضرب عضب کے اوپر جا رہے ہیں، ہم ضرب عضب ٹائپ ایک جنگ کے اندر جا رہے ہیں، ہمیں وہ جنگ لڑنی پڑے گی۔ ہم انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے اوپر نہیں رہ سکتے۔ یہ ایک اور سیریسنس اور ایک اور مرحلہ اوپر جا چکی ہے جنگ کی کیفیت۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ چیزیں جو کرنا کیا چاہیے،
پہلی 2-3 چیزیں ہیں. دیکھیے چین سے بات کرنی چاہیے کہ جس قسم کا اثر و رسوخ آپ کابل میں رکھتے ہیں اور جس قسم کی انویسٹمنٹ آپ کابل میں کر رہے ہیں اور جس قسم کے تعلقات آپ نے ان افغان طالبان کی حکومت کے ساتھ رکھے ہوئے ہیں، ان کو ثبوت دیں کہ ان کے لوگ ٹی ٹی پی جن کو انہوں نے کیا رکھا ہوا ہے وہ کس طریقے سے آگے پاکستان پہ اور ان کے شہریوں پہ حملہ آور ہوتے ہیں. چین ہم سے تو پوچھتا ہے لیکن چین کو چاہیے کہ ان سے بھی پوچھے اور کچھ نہ کچھ ایسا چیک اینڈ بیلنس ضرور کرے جو پاکستان کی بھی مدد کرے. لیکن پاکستان کو یہ جنگ خود بخود کرنی پڑے گی. دوسری بات، ہمیں اس جنگ کو آگے لے کے جانا ہے. جیسا میں نے کہا یہ اب انٹیلیجنس بیس کے اوپر نہیں رہ سکتی. دس ہیز ٹو بی فاٹ، کیونکہ اس کا مستقبل ایس اے ایف سی کے لیے بھی جڑا ہوا ہے، پاکستان کے معاشی مستقبل کے لیے بھی جڑا ہوا ہے. جب تک معاملات کچھ بہتر نہیں ہوتے، کنٹرول میں نہیں آئیں گے، کوئی انویسٹمنٹ یہاں پہ نہیں آ سکتی. اور فائنلی ایک فیصلہ آپ کو کرنا ہے ایز اے حکومت، ایز اے لوگ، ایز اے پیپل، ہم جو ملک ہیں، ہم قوم ہیں، کہ افغانستان اصل میں کیا ہے. ہمارا برادرانہ اسلامی ملک ہے، ہمارا برادر کوئی ہمارا نیبر ہے، یا یہ ایسا ہے جس پہ کہ اس وقت کسی کا قابو نہیں ہے اور اس لیے وہاں سے لوگ اٹھ کے ہمارے اوپر حملے کرتے ہیں. اب تو وہ ویڈیو بھی آ گئی جہاں پر افغان طالبان خود ان کو ڈائریکٹ کر رہے ہیں کہ انہوں نے کس طریقے سے اٹیک کرنا ہے. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ افغانستان کو اگر ہم کچھ دیر کے لیے اس جگہ پہ ڈال دیں جہاں پر کہ ہمیں افغانستان سے تھوڑا سا شائق رہنے کی ضرورت ہے، تھوڑا سا ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں جہاں پر جنگ کرنی پڑے وہ جنگ کی ضرورت ہے، تو میرا خیال ہے کہ ہمیں وہ کام کرنا چاہیے. یہ بیٹھے بیٹھے مار کھانے سے ہمارے مسئلے حل نہیں ہوں گے. بیٹھے بیٹھے مار کھانے سے مسئلے حل نہیں ہوں گے. حسن نثار صاحب، ایک بار پھر ہمیں ضرب عضب اور رد الفساد کی طرف بڑھنا پڑے گا، کیونکہ باہر والے تو یعنی دشمن تو جس نے حملہ کرنا ہے وہ حملہ کرے گا ہی کرے گا. ہمیں اندرونی طور پر کتنا آگے جانے کی ضرورت ہے، اب ڈیسائیڈ کر لینا چاہیے. دیکھیں عائشہ، پہلی بات یہ ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ شہزاد صاحب کے علاوہ کم از کم میں تو کوالیفائی نہیں کرتا اس طرح کے سوال کا جواب دینے کے لیے. اس لیے خاص طرح کا مائنڈ سیٹ، تربیت، تجربہ، بیک گراؤنڈ ضروری ہوتا ہے جو میرے پاس نہیں ہے. دو میں بنیادی باتیں، ایک تو شہزاد صاحب نے اشارہ کیا ابھی برادر. میں حیران ہوں کہ ہم مسلمان اپنی تاریخ سے واقف ہونے کے باوجود کیسے ایک دوسرے کو برادر کہتے ہیں. ہماری تو تاریخ ہی ایک دوسرے کی گردنوں پہ کے خون سے لکھی گئی ہے. یہ کون سا برادر ہے؟ کس سٹیج پہ؟ امیر تیمور نے جا کے بایزید یلدرم جو کبھی ہارا ہی نہیں تھا اس کو تباہ کر دیا. وہ ایک چھوٹا سا فیز ہے آٹومنز میں. باقی یہاں تو کربلا ہے سارا. مغلز کیا کرتے تھے، صفویز کیا کرتے تھے، آٹومنز کیا کرتے، خدا کا خوف یار. اچھا، ایک تو برادر نکال دیں. عراق بھی برادر، ایران بھی برادر، مجھے آج تک نہیں پتا کہ ہوا کیا تھا. اچھا، دوسری بات جیسا میں نے پہلے عرض کیا، میں اس پہ بات نہیں کروں گا بیکاز آئی ڈونٹ کوالیفائی. دوسری بات یہ ہے کہ ان حالات میں کیا کرنا چاہیے. جو ایک عام لے مین کے طور پہ میں کہوں گا کہ پلیز اپنے اندرونی معاملات کو سنبھالیں. ملک میں استحکام، یکجہتی، قربت، نفرتیں وغیرہ، فاصلے، دوریاں، یہ فیٹل ثابت ہوں گے. باقی میں نہیں جانتا. ٹھیک ہو گیا.